کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں ارادہ کرتے ہی آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، اب نیت کر لیجئے، افطار کر لیجئے۔ تاہم نیت جب بھی کریں ثواب کے لیے کرنی چاہیے، ثواب بھی ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کھانا چاہتے ہیں تو پہلے، جبکہ نہیں کی تھی پہلے سے اعتکاف کی نیت، تو اب کر لیں، لیکن کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں۔ فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمان ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، تم اپنی مجالس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی زینت دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا آج 12واں روزہ ہے۔ الحمدللہ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے، اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے۔ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ میری اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ابھی کچھ لمحوں پہلے آپ نے حسن رضا کو کسی چیز سے روکا، منع کیا، تو وہ براہ راست ہوا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب وہ اصل انگلیوں میں قینچی، انگلیوں میں انگلیاں ڈال دینا، میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا، اب یہ عادت ہو گئی ہوگی تو یہ شاید توجہ نہیں تھی میری۔ یہ جیسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات، اس کی صورتیں نماز میں یا نماز کے انتظار میں اس طرح انگلیاں ڈالی تو مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ جیسے
जमात के इंतजार में पहली सफ में बाज़ साहब बैठे होते हैं, ऐन मुमकिन है कोई उंगलियां डाल के बैठा होता हो। तो नमाज और तवाबे नमाज यानी जो काम नमाज के ताबे होते हैं, मसलन नमाज के लिए मस्जिद से निकला, जमात से नमाज जाके पढ़ रहा हूँ मस्जिद में चलते हैं ना, तो उसमें भी नहीं डाल सकते, वुजू करते हुए नहीं डाल सकते। इस तरह यानी कि जो चीज़ें नमाज के लिए कर रहे हैं आप, उनमें भी ये उंगलियां, इसी तरह इंतज़ार नमाज में है, तब भी ये उंगलियां डालेंगे तो गुनाहगार होंगे, और नमाज में भी डालेंगे तो गुनाहगार होंगे, मकरूह तहरीमी है। और नमाज के अलावा, इंतज़ार नमाज के अलावा, नमाज और तवाबे नमाज के अलावा अगर उंगलियां हाथों में एक दूसरे में डालेंगे तो मकरूह तंजीह, नापसंदीदा, अब भी अच्छी बात नहीं है। अलबत्ता कोई मजबूरी है, ज़रूरत है, तो उस वक्त किसी ने डाली तो मकरूह तंजीह नहीं है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद के इरादे से निकले तो एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में न डाले कि वो नमाज में है। हवाला जामे तिरमिज़ी, ये इसको तशबीक बोलते हैं, ये जो उंगलियां डालने को। ये हदीस पाक में एक हदीस तो अभी आपने सुनी कि नमाज के इरादे से जो वुज़ू करके चला तो वो अब नमाज में है, अब ये उंगलियां ना डाले। तो इसी तरह इंतज़ार नमाज में होता है, वो भी नमाज में होता है एक तरह से। यही मसला, ये जो उंगलियां चटखाते हैं, सेम इनके मसाइल है। तो ये मैं इनको अभी भी किसी ने डाली हुई है तो तवज्जो नहीं है ना। ये तस्वीर दिखाई जा रही है। अच्छा, पुरानी कोई तस्वीर दिखाई दे रही है, इसीलिए चेहरा छुपा दिया है। माशाअल्लाह। उंगलियां डालना किसको कहते हैं ये बताया, वो चटखाना मैंने बता दिया आपको। मैं खुद डर रहा था बताते हुए कि मेरा पीस मतलब कोई शरारती दौर है, मतलब ये डाल दे तो इस मना भी करता है और खुद भी डालता है। खैर, अल्लाह पाक हिफाजत करे हम सबकी। तो ये आदत जो होती है ना, निकलनी मुश्किल होती है। ये पड़ गई आदत तो होश भी नहीं होता, आदमी डाल के बैठा होगा। अच्छा, इसका मुतबादिल ये जो मैं बता रहा था हसन था, वो यूं मत यूं कर लें, यानी बैठे हैं तो यूं करने डालने के बजाय यूं बैठिए, यूं गुजारा हो जाएगा। आदत पड़ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वो इतना मुश्किल नहीं होगा। अब तक अगर किसी ने नमाज के इंतज़ार में और ये डाली भी है इरादतन, मसला पता नहीं था, तब भी तौबा तो कर लें, गुनाह तो है ना। तो नमाज़ें दोहरा नहीं होंगी। अगर मसला नहीं पता था और जानबूझकर की थी, मैं नमाज में आमतौर पर करते नहीं है लोग, इंतज़ार नमाज में ज़्यादा करते हैं। जमात के इंतज़ार में बैठे होते तो यूं डाल के बैठे होते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ, सवाल ये है कि ये नमाज तरावी में 20 पढ़ता हूँ, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से मुकम्मल नहीं पढ़ पाता मस्जिद में, तो इसमें बीच में गैप दिया जा सकता है, रोक के पढ़ सकते हैं या पूरी मुकम्मल 20 पढ़ना ज़रूरी है? पूछ रहे हैं कि नमाज तरावी पढ़ते तो 20 ही हैं, लेकिन घुटनों में दर्द होने की वजह से वक्फ़ा दे के पढ़ते हैं, तो ये वक्फ़ा दे के पढ़ सकते हैं या मुसलसल 20 रकातें एक साथ पढ़ना, यानी दो सलाम के दो रकातों के ज़रिए ही पढ़ें, लेकिन ये कि फ़ौरी पढ़ें, तो बीच में वक्फ़ा दे के कुछ देर के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं? वैसे भी 4 रकातों में तो वक्फ़ा उतनी 4 रकात जितनी देर लगे, जितनी देर में 4 रकात पड़ी उतनी देर बैठना मुस्तहब है। अगरचे अब कोई बैठता नहीं होगा, कभी देखा नहीं है, लेकिन मुस्तहब है, अच्छा है, सवाब का काम है। तो यूँ गैप की तो गुंजाइश खुद मौजूद है कि तो अगर पूरी रात के अंदर थोड़ी थोड़ी करके भी किसी ने पढ़ ली तरावी तो हो तो जाएगी तरावी, इसका मना भी कोई पढ़ा नहीं है, मना नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, मेरा सवाल ये है, जो फूल है गुलाब का, उसकी खुशबू अगर ली जाए तो उससे रोजा जो है वो टूटता है या नहीं?
نہیں ٹوٹتا. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کھانے کے ٹائم مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ لیٹ کر مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. عام طور پر دیکھتے ہیں تو اس طرح کھانا کھاتے کھاتے اس میں مسائل کا معاملہ ہے نازک. ویسے کھانے میں مصروفیت میں ہو سکتا ہے کہ بات ادھوری سمجھ میں آئے. تو اگر کسی کا ایسا حاضر دماغ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو بھلے کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو صحیح. اس میں منع کریں گے تو پھر دیکھنا چھوڑ دیں گے. گاڑی چلاتے ہوئے بھی تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو گاڑی چلاتے ہوئے کتنا رسک ہوتا ہے. بہرحال نہ دیکھنے سے دیکھنا ہی اچھا ہے. دیکھا کرے مدنی مذاکرہ. لیٹے لیٹے بھی دیکھنے میں کوئی منع نہیں ہے. اب نیند چڑھی ہو تو مسائل جب بیان ہو نا تو نیند چڑھی ہوگی لیٹے لیٹے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے. یہ نقصان اس کا خطرہ تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وضو میں داڑھی کو پورا دھونا چاہیے یا منہ صرف دھونا ہے؟ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے. اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف سے دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے. اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. یعنی گھنے بال ہیں ان کی جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور جو حلقے سے نیچے ہوں اس گولائی کے حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں. اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہو کچھ میں چھدرے یعنی ہلکے ہلکے بال ہوں تو جہاں گھنے ہو وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں یعنی ہلکے اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا کل ایک مسئلہ غلطی ہوئی تھی میری کہ وہ کتے کے پسینے کو میں نے پاک کہہ دیا تھا جبکہ اصول بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ جس جانور کا تھوک ناپاک ہوتا ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے. تو کتے کا تھوک ناپاک ہے تو پسینہ پاک کیسے ہو گیا؟ یہ غلطی ہوئی تھی تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اس کا رات کو بھی میں نے ازالہ کیا تھا یعنی کہ وضاحت کر دی تھی میں نے رات کو. اور اس کا مدنی گلدستہ کلپ بھی وائرل ہو چکا ہے اس وضاحت کا. تاہم میں نے کہا اب تک تو ہو سکتا ہے نہ پہنچا ہو کلپ یا پہنچا بھی ہو بعضوں تک. پہنچا ہے کسی تک رات کی وضاحت کا کلپ جسے وائرل ہو گیا ہے. یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ہے نا وائرل ہو گیا نا. جی جی. ہاں یہاں یعنی کہ سب واٹس ایپ سے بے نیاز لگ رہے ہیں. ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ مدنی صاحب ہمارے. تو دوسرے بھی جن تک کلپ پہنچا ہے نہیں یہ تو خوشائن بات ہے اگر آپ واقعی یعنی کہ واٹس ایپ سے بے نیاز ہیں تو. یا اگر کہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو پھر تو آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آنے کی دعوت ہے تاکہ آپ کو صحت مند مواد ملے, نیکی کی دعوت, شرعی مسائل یہ ملیں واٹس ایپ کے ذریعے. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ وابستہ نہیں ہیں اگر کیا بولنا چاہیے یہی بولنا چاہیے کیا بولنا چاہیے نا ویب سائٹ سے وابستہ نہیں ہے. انگلش اصطلاحیں جو ہے نا بھول جاتا ہوں تو اس سے آپ وابستہ ہو جائیں. سب دعوت اسلامی کے جو بھی کلپ نکلتے ہیں وہ آپ کے پاس پہنچنے چاہیے. سوشل میڈیا کے آپ دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کا شعبہ ہے اس کے فالوور بن جائیں. اچھا ایک اور مسئلہ تھا میں نے تراویح میں آپ بیٹھ کر تراویح پڑھنے کا تو اس کو بہاری شریف میں مکروہ لکھا ہے بلا ضرورت اگر بیٹھ کر پڑھا تو. میں نے کہا تھا کوئی یا یہ مکروہ تنزیہ لگتا تنزیہ ہے لیکن ناجائز نہیں ہے. تاہم یہ کہ بعض کے نزدیک تو تراویح ہوتی نہیں ہے یہ لکھا نا بعض کے نزدیک تراویح بیٹھ کر نہیں ہوتی. بعض سے مراد یہ علماء یہ نہیں اسٹیج کے مقرر نہیں ہے اس سے مراد جو جید علماء ہوتے ہیں جو فقہ میں ماہر ہوتے ہیں ان
फ़ुक़हा किराम। अब फ़ुक़हा किराम में आवाम शायद नहीं समझती, इसलिए मैं उलमा किराम बोलता हूँ। लेकिन इन उलमा में, और हर आलिम इन उलमा की तरह नहीं होता। बहुत बड़े आलिम होते हैं जिनकी फ़िक़्ह पर गहरी नज़र होती है और बेहतरीन और ज़बरदस्त मुफ्ती होते हैं। हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, हर मुफ्ती आलिम होता है। तो इन उलमा के नज़दीक बड़े बड़े जो उलमा हैं जो गुज़र गए दुनिया से, उनके हवाले से लिखा है कि वो उनके नज़दीक तरावी में तरावी खड़े खड़े पढ़ना ज़रूरी है, बैठे बैठे पढ़ेंगे तो होगी नहीं। लेकिन कुछ उलमा उन्हीं में से ऐसे हैं जो फरमाते हैं कि मकरूह है। तो बाहर शरीयत में ये लिखा है उन्हीं के हवाले से, लिहाजा मतलब है कि बचना चाहिए बैठ कर पढ़ने से। अब जो मजबूर है तो फ़र्ज़ भी बैठ कर पढ़ने की गुंजाइश है। जो ऐसा मजबूर है जिसको शरीयत मजबूर तस्लीम करे। तो मैंने कहा ये भी वज़ाहत होगी। अब ये शायद ये भी शॉर्ट में था या पता नहीं, वैसे ही था। तो जहाँ ये था वहाँ से हटाकर ये अगर एडजस्ट हो जाए तो मीठा मदीना, इसका इजाला नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। नमाज जनाजा के ताल्लुक़ से कुछ सवालात हैं। नमाज जनाजा पढ़ते हुए क्या मैयत का सामने होना ज़रूरी है? जी हाँ, मैयत सामने होनी चाहिए। क्या नमाज जनाजा पढ़ने वालों के लिए हर तकबीर का कहना ज़रूरी है? जी हाँ, चारों तकबीरें फ़र्ज़ हैं, रुकन है जनाजे की नमाज के। वुज़ू करने जाते हैं तो नमाज जनाजा निकल जाएगी, इस हालत में क्या तयम्मुम करके नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं? गैर वली को नमाज जनाजा फोत हो जाने का खौफ हो तो तयम्मुम जायज़ है, वली को नहीं कि इसका लोग इंतज़ार करेंगे और लोग बे इसकी इजाज़त के पढ़ भी लें तो ये दोबारा पढ़ सकता है। वली से मुराद ये मैयत का सरपरस्त, बाप बेटा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज जनाजा की दुआ ना आती हो तो क्या पढ़ना चाहिए? नमाज जनाजा की दुआ ना आती हो तो कोई भी दुआ मासूरा, कुरान और हदीस की दुआ पढ़ सकते हैं। वो भी नहीं आती तो कोई सी भी अरबी में दुआ पढ़ ली जाए। सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं कि ये भी दुआ है, दुआ की नीयत हो, क्योंकि क़िराअत नहीं है नमाज जनाजा में। तो दुआ की नीयत से सूरह फातिहा पढ़ने या कोई सी भी कुरान और हदीस में आई हुई दुआ पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना वाली जो दुआ मशहूर है ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कह दिया तब भी वो हो गया, दुआ पढ़ ली आपने। माजूर शख्स क्या बैठ कर नमाज जनाजा पढ़ सकता है? बगैर उज़्र बैठकर या सवारी पर नमाज जनाजा पढ़ी ना हुई, और अगर वली या इमाम बीमार था उसने बैठकर पढ़ाई और मुक्तदियों ने खड़े होकर पढ़ी, हो गई। जनाजे के साथ औरत 10 कदम चले क्या इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी? औरत को तो वैसे जनाजे में जाने की इजाज़त नहीं है, और इद्दत का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है 10 कदम चलने से। इद्दत तो वो 4 महीने 10 दिन है ना, इंतकाल हो गया शोहर का, 4 महीने 10 दिन इद्दत की मुद्दत। जबकि हामिला ना हो, अगर हामिला थी, इन्हें बच्चा था पेट में, तो जैसे ही हमल हो, इन्हें बच्चा हो गया पैदा, विलादत हो गई, तो इद्दत खत्म हो गई, चाहे वो 1 मिनट में हो जाए। नमाज जनाजा के बाद क्या चेहरा दिखाना ज़रूरी है? ना ना, कोई ज़रूरी नहीं। जनाजे के साथ चलते हुए क्या पढ़ना चाहिए? पहले के लोग तो खामोशी से इबरत हासिल करते थे, और अब बाद में लोग गफलत में पड़े, बातचीत में लगे, तो फिर उलमा ने ये मशवरा दिया कि कलमा पढ़े, कि कुछ तो जिक्र अस्कार करें, वरना दुनिया की बातें करने लगे थे लोग। तो यूँ अपने आप के इख्तियार में अगर इबरत आप हासिल करते हैं तो खामोश रहकर इबरत ज़्यादा हासिल होती है, तो इबरत हासिल करें। गफलत है तो फिर कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, जो भी विरद वज़ाइफ आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं।
کیا نماز جنازہ کے ساتھ 40 قدم چلیں جنت واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، البتہ ایک روایت یہ ہے کہ جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ پاک اس کی حتمی یعنی مستقل پرماننٹ مغفرت فرما دے گا۔ نماز جنازہ کے ساتھ کلمہ طیبہ تیز آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ تیز آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے، آہستہ پڑھے تو بھی منع نہیں ہے، نہ پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہے، عبرت حاصل کرے۔ جاوید احمد میں عرض کر رہا ہوں، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی آپ نے جو داڑھی کے متعلق سوال کیا ہے تو عرض یہ تھی کہ کئی لوگ داڑھی جو ہے وضو خانے میں جاتے ہیں اور اپنا پورا چہرہ نل کھول کر نل کے نیچے لگا دیتے ہیں اور داڑھی کو اس طرح سے دھوتے ہیں وضو کے دوران، تو اس طرح ان کا دھونا کیسے؟ منہ دھل گیا تو وضو تو ہو جائے گا جو جہاں جہاں دھلنا ہے، لیکن اس میں ایک تو رسک یہ ہے کہ کان میں پانی جاتا رہے گا، کان میں پانی جائے گا تو پھر ہو سکتا کان میں پیپ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے، یہ کان کے اندر کے سوراخ میں پانی جانا یہ نقصان دہ ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی کسی کو اب کوئی وسوسے جس کو آتے ہیں کہ میرا منہ دھلا ہی نہیں دھلا نہیں، تو وہ نل کے نیچے دھوتا ہے اس طرح اور وہ 3 بار کے حساب سے مطمئن ہو جاتا ہے تو منع تو نہیں، جائز تو ہے، لیکن عوام کے لیے چونکہ تعجب انگیز ہے، جیسے کہ اکیلے میں کرے ایسا کرنا یہ تو، مگر یہ عوام میں احتیاط کر رہی ہیں۔ دیکھو یہ انہوں نے دیکھا ہوگا، تعجب کیا ہوگا نا، تو عوام پھر باتیں کریں گے، یہ بولا نا کہ وضو کا طریقہ یہ الگ ہے، ہم لوگوں کا جو طریقہ کتابوں میں لکھا ہے وہ الگ ہے، تو اس طرح وہ تو یہ جس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا یہ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے کیا تو وضو تو ہو جائے گا پورا ہی۔ کسی نے اب حوض میں وضو کر رہے ہیں، اب کسی نے حوض میں ڈبکی ہی لگا دی، یس نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں، ڈبکی ہی لگا لی، پورے آزائے وضو اس کے دھل گئے، وضو تو ہو جائے گا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل کی حالت میں ہوں تو غسل کرتے ہیں تو ہم بالٹی بھر کے پانی کی لے لیتے ہیں، اس بالٹی سے جو ہم ڈلو اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، اب ہمارے جسم سے ٹکرانے کے بعد کچھ پانی بالٹی میں گر جاتا ہے، کچھ چھینٹے بالٹی میں گر جاتے ہیں، کیا وہ جو پانی پیچھے بالٹی میں رہ گیا وہ غسل کے لیے ہو سکتا ہے اس سے غسل یا نہیں ہو سکتا؟ یہ بہتر یہ کہ بچا جائے کہ قطرے مستعمل پانی کے بالٹی میں نہ گریں، تاہم یہ کہ چونکہ یہ قطرے کم ہوتے ہیں بالٹی میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو یوں مطلب یہ کہ وہ اندر مل کر وہ سارا ہی قابل استعمال ہو جاتا ہے، تو یوں مطلب یہ کہ حرج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک بار ایک بے دھلا حصہ اگر دھل گیا، اب یہاں سے پانی جو دوبارہ گرے گا تو اب یہ مستعمل بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام جنات پر حکومت تھی؟ جی ہاں۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے، معاشی اور گھریلو مسائل کی وجہ سے بندہ ٹینشن سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے؟ ڈپریشن سے بچنے اور دلی سکون کے لیے کچھ تو بتائیں۔ توکل علی اللہ، اللہ پر حقیقی معنوں میں بھروسہ ہو جائے نا تو اس طرح کے ٹینشن معاشی اور پیٹ تو جس نے پیدا فرمایا ہے نا وہ چونٹی کو کن ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے نا، سبھی کا پیٹ بھرتا ہے، ہاتھی کو من چاہیے تو بھی کھا لیتا ہے، کماتا بھی نہیں ہے، اسٹور بھی نہیں کرتا نہ، اس کے بعد فریج ہے، کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ ویل مچھلی کو ٹن، یہ انہوں نے محاورے میں اضافہ کر دیا آج کہ اس کو ٹن غذا چاہیے، نہیں ٹن میں تو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے، ٹن تو اس میں بچتی ہے نا، ٹن میں 28 ہوتے ہیں من۔ اچھا من سمجھتے ہیں سب، من بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو کلو گرام ہے نا، پہلے سیر ہوتے تھے، 40 سیر کا ایک من سنا ہوگا تو اب وہ کلو کے حساب سے پتہ نہیں، اب من کا بھی نہیں، اب تو خالی کلو کی 100 کلو 50 کلو ہی ہوتا، من ختم ہو گیا۔
سیر ختم ہو گیا. دوبارہ لے کے وہ ٹن، یہ بہت بڑا ذخیرہ چاہیے ویل مچھلی. ویل مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے. مچھلی کے عجائبات، ایک رسالہ چھوٹا سا مکتبۃ المدین آگے یہ پڑھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ مچھلیاں کیسی کیسی ہوتی ہیں اللہ کی مخلوق. بڑے بڑے چند عیسائی بھائی نے پڑھے ہیں تو بڑے بڑے جانور زمین پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جانور، لیکن دریا کے جانور اس سے بھی بڑے بڑے. اور جتنی مخلوق زمین پر ہے نا، اس سے بہت زیادہ مخلوق یعنی کہ دریا میں، دریائی مخلوق جو زمینی مخلوق سے زیادہ ہے. اللہ کی یہ بس قدرت کے کرشمے ہیں. تو ٹینشن سے نکلنے کے لیے بس وہ یہ کہ توکل علی اللہ، اللہ پر سچا بھروسہ رکھے اور تلاوت کرے، ذکر و درود کرے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو اگر دل لگا کر درود شریف پڑھا کرے نا تو انشاءاللہ اس ٹینشن ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. راحیل احمد اتاری حضور راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ علی آسانہ ہی آپ کی بارگاہ میں دست نفلی اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ کل رات کی فلائٹ سے راولپنڈی واپسی ہوئی. اللہ اللہ وہاں کا ماحول پرکیف فضائیں، وہ سحری میں نگران شورا کا بیان ہو، وہ افطار کے بعد آپ کا مدنی مذاکرہ ہو یا بعد از عشاء آپ کا مدنی مذاکرہ ہو، علم کی فضیلت، سیکھنے سکھانے کے حلقے، ہر ایک ماحول مدینہ مدینہ، ہر ایک چیز یاد آ رہی ہے. آپ کی زیارت ہوئی تو بھی اور دل رو رہا تھا کہ آپ سے جدائی ہوگی. آپ کی بارگاہ میں کل حاضر تھے، آج آپ سے دور ہو گئے. حضور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما. یغفر اللہ لنا ولکم. یہ لگتا ہے محدود وقت کے لیے تشریف لائے تھے اور تشریف لے گئے. 10 دن کے لیے تشریف لائے تھے اور ابھی اپنے شہر چلے گئے. اللہ ماشاء اللہ. یہ سحری کے وقت بیان نہیں ہوتا نگران شورا کا، سبقت لسانی ہو گئی ہوگی. فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، فوراً فجر کی نماز کے بعد. فجر کی جماعت ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 5:30 بجے، اور بس نماز پڑھی اور فوراً وہ ان کا بیان فاتحہ ثانی کے بعد یعنی دعا کے بعد ہو جاتا ہے. تقریباً سمجھو کہ 5:45 کے آس پاس شاید بیان شروع ہو جاتا ہے، 5:40 بلکہ کے آس پاس. تو ناظرین بھی سن سکتے ہیں، لائیو ہوتا ہے. تو بڑا انقلابی بیان ہوتا ہے. تاثرات بڑے پیارے پیارے ہمارے معتکفین دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بڑی یعنی کہ تیزی سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بیان سن کر فرق آتا ہے. اب ذرا ہر ایک کا سر لے یہ ضروری نہیں ہوتا. پتھر پر دانہ ڈالو، پانی ڈالو، بیج نہیں نکلے گا. اور زرخیز مٹی ہوگی تو دانے ڈال دو تو پانی نہ بھی ڈالا یا کم ڈالا کمپل نکلے گی، پودا بنے گا، تناور درخت ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. وہ دلی سکون کا وظیفہ حضور، ایک فرض نماز کے بعد آپ کچھ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ نا کہ جیسے یہ دعا ہے، یہ بھی رنج و غم دور کرتی ہے. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یہ حدیث پاک میں یہاں تک کہ میرا اعلیٰ حضرت نے اتنا اضافہ فرمایا وعن اہل السنہ. یہ پڑھتے ہوئے یہ نیچے تک ماتھے تک لے آئے، یہ رنج و غم وغیرہ دور کرتا ہے. پھر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم حاضر ہوتا تو آپ پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹینشن بھی ایک غم ہی غم ہے یار، اور غم کا سردار ہے اتنا. جس کو ٹینشن کبھی آپ پڑھتا ہے تو آدمی فیوز اڑ جاتا ہے اس کا. اب پھر جیسا ٹینشن، بڑا ٹینشن ہوتا ہے تو واقعی یا نہ نیند بھی اڑ جائے تو بہت کچھ ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہو بھی جاتا ہے، ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہائی ٹینشن کی وجہ سے. فکر ہو تو پھر فکر مدینہ نصیب ہو، آخرت کی فکر نصیب ہو. غم ہو تو غم مصطفیٰ. یہ عشق کا ایک سمجھو کہ انتہائی درجہ ہے غم. غم مدینہ.
چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر کوئی اسلام بھائی سجدہ تلاوت ایڈوانس میں کر لے تو کیا اس کو بعد میں کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے۔ ایڈوانس میں تو ہوتا ہی نہیں، واجب ہی نہیں ہوا، ابھی ایڈوانس میں نہیں ہو سکتا سجدہ تلاوت، پھر تو فجر میں 5 نمازیں بھی پڑھ لے سارا دن، چھٹی ہوگی۔ ایڈوانس میں نماز بھی نہیں، ایڈوانس میں روزہ بھی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ہو سکتی ہے ایڈوانس میں، زکوٰۃ کی اجازت ہے شریعت میں، تو یہ سجدہ تلاوت کی بھی ایڈوانس میں اجازت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گناہوں کے سبب دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو سیاہ دل ہونے کی کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں، اور دل سیاہ ہو جائے تو کیا اس کا علاج کیا ہے؟ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ گناہ کرتا ہے جب بندہ تو دل پر ایک سیاہ نقطہ، بلیک پوائنٹ بنتا ہے۔ مزید گناہ کرتا تو پوائنٹ پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سارے دل کو وہ بلیک کلر ہو جاتا ہے، یہ سمجھو یہ نظر نہیں آتا ہے کلر، تو یہ بہرحال یہ بلیک ہو جاتا ہے۔ اب کس طرح کا ہوتا ہے نظر تو ظاہر آتا نہیں ہے اپنے کو، تو بس یہ کہ دل سخت ہو جاتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، رقت نہیں آتی، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، روزہ بوجھ معلوم ہوگا، اور مطلب نیکیوں میں دل نہیں لگے گا، گناہوں کی طرف دل مائل ہوگا۔ اور تقریباً آج کل ماحول دلوں کا یہی ہے کہ نماز میں نیکیوں میں دل کس کا لگتا ہے؟ اللہ چاہے گا دل کی سیاہی دھل جائے گی اپنی رحمت سے، لیکن یہ کہ کسی کا دل نماز میں لگتا نہیں تو ہم اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، تو حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا سوال ہے کیا اکیلے میں نماز پڑھیں گھر میں یا کہیں اور اقامت اذان پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اکیلے میں نماز پڑھنے میں بھی اگر اذان و اقامت دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر یہ کہ عوام میں اگر مسجد میں ایک تو ہے نا جامع مسجد ہوتی ہے، اب یہ اسٹیشنوں کی مسجدیں عام طور پہ اس میں لوگ نئے نئے آتے ہیں، اپنی جماعت کرتے ہیں، تو اس میں تو اذان دینی ہوگی، ہر ایک اپنی اپنی اذان آ کے دے اور جماعت کرے۔ باقی اب گھر میں پڑھتے ہیں نماز تو اس میں بھی اذان دینا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، مسجد کی اذان اس کے لیے ویسے کافی ہے، دے تو ثواب ملے گا، نہیں ملا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، نقصان یہی کہ ثواب نہیں ملا۔ اقامت بھی اسی طرح کہہ دے، اکیلا پڑھے تو اچھی بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام اسماعیل عطاری ہے، امیر السنت سے مرید ہوں۔ امیر السنت سے سوال ہے کہ ہاتھ کا، پاؤں کا اور آنکھوں کا اور کانوں کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، بالکل ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ہر باڈی پارٹ کا روزہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہاتھ گناہ کے لیے نہ اٹھیں، کسی کو مارنے پر نہ اٹھیں، ظلم پر نہ اٹھیں، چوری کے لیے نہ اٹھیں۔ آنکھ اللہ پاک کی حرام کردہ چیز کو، ناجائز جس کو اللہ پاک نے دیکھنا کیا اسے نہ دیکھے۔ پاؤں ایسی جگہ چل کر نہ جائیں کہ جس جگہ جانا شریعت نے منع کر رکھا ہے، تو یہ ہاتھ پاؤں کے روزے ہیں اس طرح کہ ان کو مطلب گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچانا۔
ہر عضو کا. تو یہ اگر بندہ گناہ کرتا رہے، غیبتیں کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے روزے میں، تو ایسے روزہ داروں کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے حدیث میں مضامین ہے. تو اس لیے ہر عضو کو گناہ سے بچا کر ان اعضاء کا بھی روزہ رکھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں ہے کہ سوشل میڈیا کے کچھ سوال آتے ہیں. شادی نہ کریں کیونکہ ہم نے شادی شدہ کو پریشان ہی دیکھا ہے. ہر شادی شدہ پریشان ہو یہ ضروری تو نہیں ہے نا. بے شمار ایسے آپ کو ملیں گے جو شادی شدہ بھی ہیں اور ان کو گھر کا اولاد کا سکھ بھی ہے. ایسا اس وجہ سے اگر شادی کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ تو شاید کوئی ہوگا جس میں شاید جسمانی کوئی ہو سکتا ہے کہ نقص ہو، ورنہ یہ تو ایسی سنت ہے کہ جس کے لیے ہر ایک تیار رہتا ہے. گھروں میں سکون کیوں نہیں اور علاج بھی بتا دیجیے. اب گھر میں بہت پہلے بات ہے کہ کسی نے کہا تھا ہماری میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. میں گھر میں تھا ان کے اس وقت، بیوی تو خیر ان کی اپنے کمرے میں ہوگی. تو میں نے کہا یار تم لوگ ماڈرن تھے وہ، تو میں نے کہا یار تم لوگ شادیاں کرتے ہو تو تمہارے یہاں میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں، سارے ہی گناہ تو کرتے ہو، رحمت کے سارے دروازے بند کر دیتے ہو، پھر میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. میں سمجھایا میں نے ان کو. تو یہ نے شادیاں جو ہوتی ہیں اس میں تو اتنے گناہ ہوتے ہیں معاذ اللہ. یہاں تک بول رہے ہوتے ہیں خوشی کا موقع ہے، خوشی میں سب چلتا ہے، خوشی میں بھی اللہ اور رسول کا حکم ہی چلتا ہے. مسلمان جو پابند ہے اللہ اور رسول کے حکم کا، کچھ نہیں چلتا، اپنی کچھ نہیں چلتی جب تک شریعت چلانے کی اجازت نہ دے. ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب اب گھروں میں آج کل ہر گھر میں شیطان ناچ رہا ہے، میوزک کی لہریں سنائی دے رہی ہیں. کس گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور کس ٹی وی میں گناہ بھرا چینل نہیں چلتے. عام طور پہ گناہ بھرے چینل چل رہے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں آ کر مطلب اپنے نخرے دکھا رہی ہوتی ہیں. اب تو کیسے ہوگا؟ اب بے سکونی نہیں ہوگی. تو اب اگر ان چیزوں میں سکون ہے تو ہو رہا. پھر جیسے کہ بعض لوگ مس گائیڈ کرنے کے لیے شیطان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں میوزک روح کی غذا ہے. سڑی ہوئی روح کی غذا ہو سکتی ہے، پاکیزہ روح کی غذا قرآن بتا رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. موسیقی یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیطان کی غذا ہو سکتی ہے. شیطانی ضمائر کی اور ارواح کی غذا تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کی روح پاکیزہ ہے، اس کی غذا یہ نہیں ہو سکتی. حرام ہے. یہ حرام میں کوئی روحانی سکون ہے نہیں. شراب لوگ سکون کے لیے پیتے ہیں اور بالکل بے سکون ہو کر بعض اوقات کتے کی موت مرتے. حرام حرام ہے. حرام میں کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حسن ہو، کوئی اس میں کوئی نفع ہو، کوئی ایسی چیز ہو. بس ظاہری لطف ہوتا ہے، بعد میں آدمی پھنس جاتا ہے. تو اللہ پاک اپنی عبادت کا ہم کو ذوق و شوق عطا فرمائے. ابھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک غیر مسلم آئے تھے اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے اسلام بھائی نے کلمہ پڑھ کے انہیں مسلمان بنا دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ابھی شاید یہ اسکرین پر بھی آ جائیں گے. جی جی یہ رہے ماشاء اللہ. یہ جو سر پہ رومال صاحب پہنا ہو، مبارک ہو. رضوان بھائی ان کا نام ماشاء اللہ. میں عرض کرتا ہوں نام. سوچ کا نہیں پڑنا بیچاروں. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت دے، استقامت دے، اسلام پر قائم رکھے، اسلام پر مضبوط رکھے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مضبوط رکھے. محمد سلیم ان کا نام. اچھا، یہ کہہ رہے محمد سلیم نام رکھا ہے، لکھا ہے میرے پاس. انہوں نے رکھ لیا نام اپنا. یہ لکھا ہوا میرے پاس محمد سلیم نام رکھا ہے. اچھا.
ابھی ابھی ہوئے ہیں تقریباً. ابھی ابھی مسلمان. آپ نے پڑھا ہے کلمہ؟ جی. ماشاء اللہ. ہاں یہ کہ جو بھی کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو جس کو کہے وہ مسلمان دوسرا جو ہے اس کو کلمہ پڑھا دے توبہ کرا کے. اپنے پرانے مذہب سے جو کفریہ مذہب تھا اس سے توبہ کرے تو کلمہ پڑھ لے تو یہ مسلمان ہو گیا. یہ نہیں کسی مولانا کے پاس لے جائیں تو وہ جمعے کو بلائے تو غسل کر کے آؤ, اور یہ لوازمات اس میں نہیں ہیں. اتنی دیر میں فوت ہو گیا تو دل بدل گیا تو یہ کہ یہ تاخیر جو ہے یہ جائز بھی نہیں ہے, بلکہ جو اس طرح کرے کہ دوسرے کے پاس, جبکہ اس نے کہا ہو نا کہ جیسے پچھلی بار جو میرے پاس میں نے کلمہ پڑھایا توبہ کرائی لائیو, تو اس نے کہا تھا کہ میں الیاس کے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اس لیے ہوا, ورنہ فوراً اس کو توبہ کرانا فرض ہے. انہوں نے بھی آ کر کہا کہ آپ کے تعلق سے تو ہمارے رضوان بھائی سے ملے تو کہا میں بھی کلمہ پڑھا دوں آپ کو, تو انہوں نے کہا ہاں بھی بھی کلمہ پڑھا دو, تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا دیا. الحمدللہ, بالکل بالکل اچھا کام کیا, اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.